رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 19ویں تراویح کی تلاوت میں جو صورتیں پڑھی گئیں ان میں سورۃ الاحزاب کے بقیہ 8 رکوع، سورہ سبا، سورہ فاطر مکمل اور سورہ یاسین کا پہلا رکوع شامل ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 19 سے غزوہ احزاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر لشکر چڑھ آئے۔ یہ غزوہ احزاب جنگ خیبر کو کہتے ہیں، جنگ خندق، جس میں کفار مکہ سارے پورے عرب کے انہوں نے کوشش کی کہ سب کو اکٹھا کر کے ایک بار ہی ان پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ جب تم پر لشکر چڑھ آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت سلمان فارسی نے ادھر اپنے علاقے میں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خندقیں کھودنے کا کام دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے عرض کی، مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، اتنے بڑے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی بجائے ہم خندق کھود دیتے ہیں مدینہ کے ارد گرد۔ تو اس کو آپ نے قبول کیا اور خندق کھود دی گئی۔ وہ بیٹھے رہے اور کافی وہ اپنے کھانے پینے کا سامان لے کر آئے تھے، محاصرہ لمبا کرنے کا پروگرام تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے غیب سے آندیاں اتنی بھیجی کہ ان کے صاحبان اکھڑ گئے اور ان کو کوئی ہوش نہ رہا۔ اس طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا جب تم پر لشکر چڑھ آئے تو ہم نے آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ جب وہ ہر طرف سے تم پر حملہ آور ہو گئے، تمہاری نگاہیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، تمہارے دلوں میں طرح طرح کے گمان آنے لگے۔ جب منافق اور ایمان کی حلاوتوں سے محروم لوگ یہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کیے تھے، جب وہ منافق ہیلے بہانے کر کے گھر جانے کی اجازت مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے، وہ جو مدینہ کے یہودی تھے پہلے ساتھ شامل ہوئے، بعد میں وہ جو محاصرہ کیے ہوئے کافر تھے در پردہ ان سے ساز باز کر لی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو انہوں نے ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیے، اجازت مانگنے لگے اور کہنے لگے ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے، حالانکہ وہ دشمنوں کے ساتھ ہر سازش میں شریک ہونے کو تیار تھے۔ انہیں فرمائیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ منافق صرف مال کے لالچ میں تمہارا ساتھ دیتے ہیں اور مشکل حالات میں صرف تم پر تان کرتے ہیں اور سخت گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ منافقوں کے برعکس جب مومنوں نے ان کے لشکروں کو دیکھا تو ان کا ایمان مزید بڑھ گیا، کچھ رائے خدا میں قربان ہو گئے اور کچھ شہادت کے منتظر ہیں۔ ایمان والے انعامات پائیں گے اور منافق عذاب بھگتیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ذلیل و رسوا کر کے واپس کر دیا، اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی یعنی بنو قریظہ، تمہیں ان پر بھی مکمل غلبہ مل گیا۔ تم انہیں قتل کر رہے تھے اور قید کر رہے تھے، اور تم ان کی زمینوں اور اموال کے مالک بن گئے، اور اللہ جو چاہے اس پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ پہلے بنو قریظہ ساتھ شامل ہوئے، بعد میں انہوں نے جب عہدی کی تو حضور نے فرمایا اب ہمارا تمہارے سے مقابلہ ہے۔ کفار مکہ تو چلے گئے، تو ان سے پھر لڑائی ہوئی، تو وہ جو پہلے چھپے دشمن تھے اندر کی صفوں میں وہ سامنے آ گئے، ان کے مال اور ان کا سارا اسباب جو ہے وہ اس پہ راضی ہو گیا کہ زمینیں ہم کاشت کرتے ہیں، آدھا حصہ مسلمانوں کو دیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ازواج مطہرات کی آخرت طلبی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 28 سے ازواج مطہرات سے وہ خطاب شروع ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا جب انہوں نے اپنے نان و نفقہ میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ مطالبہ اس بنیاد پر کیا کہ فتوحات کے دروازے کھل گئے تھے، مال غنیمت آ رہا تھا بے تحاشا، مدینہ کے یتیموں اور بیواؤں کو بھی کھلا دیا جا رہا تھا، تو ازواج مطہرات بھی عرض کرتی ہیں بھی ہمیں بھی کچھ، ہمارا بھی خرچہ زیادہ کیا جائے۔ یہ مطالبہ اپنی جگہ اگرچہ بے جا نہیں تھا،
لیکن مال دنیا کی طرف ان کا یہ رجحان فقر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں تھا۔ مطالبہ درست تھا، لیکن حضور کا جو فقر ہے، جو آپ نے مانگ کے لیا، اس کے شایان شان نہیں تھا، اس لیے آپ نے اسے ناپسند فرمایا اور ازواج مطہرات سے خفگی کا اظہار فرمایا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ ازواج مطہرات سے فرما دیں کہ اگر آپ دنیاوی زندگی کی زینت چاہتی ہیں تو میں تمہیں تحفے دے کر بڑی شائستگی سے فارغ کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میرے پاس رہنا ہے تو میری کوئی طلب نہیں دنیا کی دولت کی، پھر تمہیں اس کے بغیر رہنا ہوگا، اور اگر تمہیں دنیا چاہیے تو میں تمہیں تحفے دے کے گھر سے فارغ کر دیتا ہوں۔ تو تمام ازواج مطہرات نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا اور دنیا پر دار آخرت کو ترجیح دی۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی برائی کرے گی تو اسے دگنی سزا ملے گی اور نیکی کرنے پر انہیں دگنا اجر ملے گا۔ پھر فرمایا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے بات کرتے ہوئے بھی تمہارے لہجے میں نزاکت نہیں ہونی چاہیے، سخت لہجہ، اور تم اپنے گھروں میں ٹھہرو اور نمود و نمائش سے بچتی رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اہل بیت ان احکام سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح پاک کرنا چاہتا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 میں عام حکم بیان فرمایا کہ مردوں اور عورتوں میں سے جو بھی بندگی کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ پھر واضح فرما دیا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے کوئی اختیار نہیں رہتا۔ یہاں تک یہ صورت مکمل ہوئی۔ آگے سورہ سبا، سین بے البا سبا، سورہ سبا مکی ہے۔ یہ سبا ملک تھا ملکہ بلقیس کا۔ اس کا مقصد قریش پر حق واضح کرنا اور ان کی سرداری کے تکبر کو توڑنا تھا۔ اسی تناظر میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے سے ان پر یہ واضح کیا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی عظیم الشان سلطنت عطا فرمائی تھی، لیکن یہ تکبر سے محفوظ ہو کر شکر گزار بندے بنے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید انعامات سے نوازا۔ جبکہ قوم سبا خوشحالی کے تکبر میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو گئی، تو تم حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کا راستہ اختیار کرو تاکہ تم رحمت الہی کے امیدوار بنو۔ قوم سبا کی راہ پر نہ چلو اور نہ ان کی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ آگے قوم سبا کا تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 15 سے قوم سبا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس قوم کو ہم نے اپنی قدرت اور رحمت کے بہت سے جلوے دکھائے تھے۔ ان کی شاہراہوں کے دونوں جانب باغات کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ ہم نے انہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں کھاؤ اور ہمارا شکر ادا کرو، لیکن انہوں نے ناشکری کی تو ہم نے ان پر بند والا سیلاب بھیج کر ان کے باغات تباہ و برباد کر دیے اور ان کی جگہ خود رو جھاڑیوں نے لے لی۔ یہ ان کے کفر کی سزا تھی۔ یہ سورہ سبا مکمل ہوئی۔ اب آگے سورہ فاطر۔ سورہ فاطر مکی ہے۔ اس کا مدار اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات ہے کہ کائنات کا نظام کسی خالق کی طرف واضح اشارہ کر رہا ہے۔ جس ذات نے یہ کائنات بنائی ہے وہی تمہارا خالق و مالک ہے۔ جو پہلی مرتبہ تخلیق فرماتا ہے وہ مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا، اور اسی نے اپنے احکامات سے آگاہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی طرح توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات کر دیا گیا۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا عظمت الہی سے کرتے ہوئے فرمایا حمد کے لائق صرف وہی ذات باری تعالیٰ ہے کہ 2 2 3 3 4 4 پروں والے فرشتے جس کے قاصد ہیں وہ اپنی تخلیق میں جیسے چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے، اور ہر شے پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ جسے دے کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، اور جسے نہ دے کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ وہ مکمل غالب اور پوری حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 15 میں انسانی بے بسی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور لائق حمد ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں تباہ کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق آباد کر دے۔ آیت نمبر 18 میں واضح فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اگرچہ وہ اس کا کتنا ہی قریبی ہو، اور آپ کی دعوت سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھائیں گے جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔
نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص اپنا تزکیہ کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، آخر کار سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور ہی لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 19 میں واضح فرمایا کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہوتے، اور نہ ہی تاریکیاں اور نور برابر ہوتے ہیں، اور نہ ہی سایہ اور دھوپ برابر ہوتے ہیں، اور نہ ہی مردہ اور زندہ لوگ برابر ہوتے ہیں۔ اسی طرح مومن اور کافر برابر نہیں ہوتے، اور آپ ان مردوں کو نہیں سنانے والے جو قبروں میں پڑے ہیں، یعنی یہ کافر دراصل حقیقی زندگی سے محروم ہے اور بظاہر زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہے، اس لیے آپ کی دعوت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ آیت نمبر 31 سے وحی کی قدر اور بے قدری کرنے والوں کا انجام واضح کرتے ہوئے فرمایا، جو کتاب آپ پر اتاری گئی وہ حق ہے اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اللہ بندوں کے اعمال سے خوب واقف ہے، یعنی وہ بہتر جانتا ہے کہ اس وحی کے ساتھ کس کا کیا معاملہ ہے، اور ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا، ان میں سے کچھ اپنی جانوں پر زیادتی کرنے والے ہیں، کچھ درمیانے درجے کے، اور کچھ توفیق ایزدی سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ وہ سدا بہار جنتوں میں داخل ہوں گے، انہیں وہاں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر یہ صورت مکمل ہوئی۔ سورہ یاسین، سورہ یاسین مکی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت کی صداقت کو بیان کرنا ہے، اس لیے سورہ مبارکہ میں آپ کی رسالت کو بیان کیا گیا، پھر اس تناظر میں لوگوں کے رویے ذکر کیے گئے، پھر رسالت کو جھٹلانے والی ایک قوم کی تباہی کو بیان کیا گیا تاکہ منکرین ان سے عبرت کا سامان حاصل کریں، پھر عظمت باری تعالیٰ پر پائے جانے والی قدرت کی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا تاکہ یہ بات واضح کر دی جائے کہ جو رب اتنی عظیم کائنات بنا سکتا ہے وہ اسے چلا بھی سکتا ہے اور اسے کسی شریک کی ضرورت نہیں، اور جو کائنات کو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یہ حقیقت بتانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اس طرح آپ کی رسالت اور آپ کی رسالت کے بنیادی نکات کو ثابت کر دیا گیا۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے متعلق لوگوں کا رویہ۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اسبات سے کرتے ہوئے فرمایا، اے سید عرب و عجم، یاسین، اے سید عرب و عجم، حکمت بھرے قرآن کی قسم، آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر گامزن ہیں۔ یہ قرآن اس ذات کی طرف نازل کیا گیا تاکہ آپ ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں جن کے آبائے اقرب کو کسی نے عذاب الہی سے آگاہ نہیں کیا، جو آبا قریبی ہیں، اقرب آبا۔ آپ سے فیض یاب تو صرف وہی ہوں گے جو بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ آپ انہیں مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیں۔ یہ ہماری شان ہے کہ ہم انہیں مرنے کے بعد زندہ کریں گے۔ ہم ان کا ہر عمل لکھ رہے ہیں، وہ انہوں نے خود کیا ہو یا کوئی جاری عمل دنیا میں چھوڑ کے آئے ہوں، وہ بھی لکھا جا رہا ہے، اور ہم نے ہر چیز ایک روشن کتاب میں لکھ رکھی ہے۔ 19ویں تراویح کی تلاوت کا مفہوم مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔